يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو دھو لو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور مسح کرو اپنے سروں کا اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے یا صحبت کی ہو تم نے بیویوں سے، پھر نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کرو پاک مٹی سے، یہ کہ مسح کرو اپنے چہروں پر اور یوں ہی ہاتھوں پر بھی مسح کرو۔ اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف کر دے اور وہ تم پر اپنی نعمت کا اتمام کرے تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ میں اپنے دل کا صدمہ ہولہ کرنے کے لیے کہنے لگا ہوں، میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی مرضی سے کھڑے ہو تو میں کچھ کہتا نہیں، اگر آپ مجبوری سے کھڑے ہو کہ جگہ نہیں ہے تو ٹرائی کر لیں نیچے۔ میں نے الحمدللہ آج آپ کے لیے ٹی وی بڑا رکھا ہوا ہے، مردوں کے لیے آج بڑا ٹی وی رکھا ہوا ہے سب سے نیچے، اور جو ایک نیا ہم نے کمرہ اسٹیبلش کیا ہے اس کے لیے ہم نے ایک اور چھوٹا ٹی وی ارینج کیا ہوا ہے۔ مرضی سے کھڑے ہو تو سبحان اللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر اس مجبوری سے کھڑے ہو کہ جگہ نہیں ہے، اور یار آپ کی وہ بھائیوں جگہ دو اپنے بھائیوں کو، وہ کھڑے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سمٹ جاؤ تو لوگ ان کا گزارا، اب تو ویسے بھی آدھے ٹائم سے زیادہ گزر چکا ہے تو اپنے بھائیوں کو جگہ دے دو ذرا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ تو پچھلے رکوع کے آخری حصے کا ایک حکم رہ گیا، جملہ غور سے سن لیں۔ رب کائنات نے کہا جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، مرتد بندے نے حالت اسلام میں جتنے بھی نیک کام کیے تھے مرتد ہونے کی وجہ سے وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں، ایک نیکی بھی پلے نہیں بچتی مرتد بندے کے۔ مرتد اسے کہتے ہیں جو ایمان چھوڑ کر کسی اور مذہب میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس رکوع میں پہلی آیت وضو ہے، اس کا نام ہی آیت وضو ہے۔ وضو کے 4 فرض بیان کیے گئے، چہرے کو دھونا اچھے طریقے سے، اب مسائل چونکہ آپ سن چکے ہو تو میں نے اچھا طریقہ کہہ کر سارا چہرہ سمیٹنا چاہا اس میں، اچھے طریقے سے۔ بازو کو دھونا فرض ہے کوہنیوں سمیت، کوہنیوں سے کچھ اوپر چلے جانا بہتر ہے، کوہنیوں سے نیچے رہنا خطرناک ہے، وضو نہیں ہوتا۔ کوہنیوں سے نیچے رہو گے تو وضو نہیں ہوتا، اوپر جاؤ گے تو پتہ کیا ہوگا۔ ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا وہ بازو کندھے تک دھو رہے ہیں، ہوگا یار یہ کیا کندھے تک بازو دھو رہے ہو؟ کہا میں نے خود سنا ہے رسول اللہ سے۔ کہا کیا سنا ہے؟ میرے صحابہ کا کیا انداز تھا محبت بھرا، کہتے میں نے خود سنا ہے رسول اللہ سے۔ کیا سنا ہے جی؟ میرے حضور نے فرمایا تھا وضو کا پانی جہاں تک جائے گا وہاں تک قیامت کو اللہ نور دے گا۔ میں کہتا ہوں ذرا موٹوں تک نور آ جائے تو ذرا لہٰذا وہ کونیوں سے نیچے نہ آنا، وضو نہیں ہوگا، کونیوں سے کچھ اوپر چلے جاؤ گے تو وہ خیر ہے، وہ بڑا محبت کا راز ہے۔ تو تیسرا فرض بیان کیا گیا کہ سر کا مسح کرنا، چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، پاؤں کو ٹخنوں گٹنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ یہ تو وضو کے 4 مسئلے بیان ہوئے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی اس آیت کے اندر مسئلہ بیان ہوا۔ اگر تم جنابت والے ہو تو تم غسل کرو، پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ جنابت کسے کہتے ہیں؟ میاں اور بیوی آپس میں حقوق ادا کریں، اس حد تک اگر حقوق ادا ہو جائیں کہ ڈسچارج ہو جائے تو جو کیفیت طاری ہوگی مذہب میں اس کا نام ہے جنابت۔ اور اگر اس سے کچھ کم آ جائیں، اللہ کا حکم جان لیجئے، جسم کا کچھ حصہ دوسرے جسم کے کچھ حصے میں داخل ہو جائے تو اس سے بھی جنابت طاری ہو جاتی ہے، بھلے بندہ انتہا تک نہ پہنچے، جنابت طاری ہو گئی، غسل لازم۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، نوجوان ہیں تو سوئے تو سونے کی حالت میں ان کے ساتھ کچھ معاملہ ایسا ہو گیا جسے احتلام کہا جاتا ہے حدیث پاک میں، تب بھی بندے پر جنابت طاری ہو گئی، لہذا اب اس پر بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھوں کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، غسل اگر لازم ہو جائے تو یہ حالت بھی جنابت کی حالت ہوتی ہے۔ 4 حالتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیے موٹی موٹی، اور بھی اس کی تصویریں بنتی ہیں، لیکن ان 4 معاملات کے نتیجے میں غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کے ساتھ گزارا چلایا جا سکتا ہے۔
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اور تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو اور وہ میثاق جو اس نے تم سے تاکیداً لیا جب تم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ دلوں میں جو کچھ ہے ہوتا ہے اسے بھی خوب جانتا ہے. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ کے نظام پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابارے کہ عدل نہ کرو، عدل کرتے رہو، یہی پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. اللہ نے ایمان لانے والوں اور عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بہت توجہ کرنا. اے ایمان والو، اللہ کا اپنے اوپر احسان یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کرے تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور ڈرو اللہ سے اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. رسول پاک علیہ السلام سفر میں تھے، آپ آرام کرنا چاہتے تھے، تلوار اتاری، درخت کے ساتھ لٹکا دی، لیٹ گئے. ایک کافر کو موقع مل گیا، اس نے تلوار ایک دم سے پکڑ لی اور تان لی، کہنے لگا محمد کون بچائے گا تجھے مجھ سے؟ حضور پاک علیہ السلام تحمل سے اٹھے اور کہا اللہ. گھبرا گیا، تلوار ہاتھ سے گر گئی، اب حضور نے پکڑ لی تو ذرا لہرائی، کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے آپ ہی ہیں، بچا دیں، مجھے معاف کر دیں. تلوار آپ کے ہاتھ میں تو آپ ہی بچاؤ کہ مجھے معاف کر دیں. حضور نے معاف کر دیا. تصویر آپ کے سامنے پیش کی. آپ الفاظ میں غور کرو. یوں کہنا چاہیے تھا اے ایمان والو، اللہ کی نعمت یاد کرو، تمہارے نبی پر کسی نے ہاتھ ڈالا تھا، اللہ نے تمہارے نبی کو بچا لیا. ایسے نہ کہا اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کوئی تم پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، اللہ نے تمہیں بچا لیا. سمجھ آئی ہے میری جان؟ رسولوں کی عزت کا معاملہ اپنا ہی سمجھا کرو، اور رسولوں کے ساتھ کوئی دشمنی کرو سمجھو تمہارے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے. قرآن آپ کے سامنے رکھا. رسولوں کے خلاف کوئی یاوہ گوئی کرے، بکواس گوئی کرے، سمجھو تمہارے ساتھ کر رہا ہے، یا نہیں سمجھو تمہارے ساتھ کر رہا ہے، مانا ہے کہ ایکشن میں آ جاؤ. تم کیا کر سکتے ہو اپنے ایمان کے ہاتھوں مجبور ہو کر؟ اگر کوئی تمہیں گالی دیتا تم کیا چپ رہتے یا کوئی تو جواب دیتے؟ تو اگر تمہارے سامنے تمہارے سرکار کو کوئی برا کہے تو تم بالکل چپ کر جاؤ، خیر مناؤ اپنے ایمان کی. تم نبی نہیں ہو، نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہو، مغالطہ نہ کھانا، لیکن اتنا تو کر سکتے ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزتوں کے لیے چوکی داری اور پہرہ داری تو کر سکتے ہو نا. بہت بڑا سبق ہے ہر ایمان والے کے لیے. اگر تم کہیں اپنی یہ ذمہ داری نبھاؤ تو کسی کو ہمت ہی نہ پڑے رسول اللہ کے خلاف کوئی غلط لفظ بولنے کی. پتہ ہو انہیں کہ جہاں حضور کے خلاف کوئی غلط لفظ بولوں گا محمدی غلام کہیں میری گردن دبوچ کر مجھے مار ہی نہ دے. میں لڑائی جھگڑا کرنے کا آپ کو تلقین نہیں کر رہا، لیکن جتنی قرآنی ذمہ داری ہے وہ تو ضرور بتاؤں گا. اور رسول اللہ کے معاملے میں چپ نہ رہا کرو. یہ احتجاج، کبھی کوئی شرارت ہو رہے تو احتجاج ہوتا ہے. غور سے سنو، خیال آ گیا ذہن میں. رسول پچھلے سال وہ لانگ مارچ ہوا، اور بھی علماء کرتے ہیں، اللہ سب کو جزا نصیب فرمائے. احتجاجی جلسے ہوتے ہیں، احتجاجی جلوس ہوتے ہیں. اگر کبھی تمہارے رسول کی عزت کا معاملہ ہو، تمہارا کوئی عالم، علامہ مختار رضوی، قاری ظہور صاحب، محمد اکبر، پروفیسر اعجاز صاحب، علامہ سجاد صاحب، گجرخان میں یہی بڑے بڑے نام ہیں، اپنا نام میں نہیں لیتا، میں چھوٹا آدمی ہوں. تو بھائی رسول اللہ کی عزت کی خاطر اگر کبھی کوئی آواز آ جائے تو مت سوچا کرو کہ یہ بندہ ادھر کا ہے تو میں ادھر کیوں جاؤں، یہ ادھر کا ہے تو میں، موقع بنے تو ضرور نکل جاؤ. تم کامیاب ہوگے یا نہیں ہوگے، یہ کامیابی دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا معاملہ ہے. تمہارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، رسول کی عزت کی خاطر، ناموس کی خاطر ضرور نکل جاؤ. اس لیے کہ رسول کی عزت کا معاملہ سمجھو کہ تمہارا اپنا ہے، اپنا سمجھو کہ تو کوئی ایکشن لوگے نا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ.
میں ہزاروں دعائیں دیتا ہوں اپنے مشائخ کو، اپنے اساتذہ کو، انہوں نے ہمیشہ مذہب کے معاملے میں ہمیں اعتدال سکھایا. انہوں نے کہا کہ چھوڑو یار، مزاج کسی کے ساتھ نہ ملے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دین تو ملتا ہے نا، ایمان تو ملتا ہے نا. ایمان کے معاملے میں چھوڑو، دین پاک کے معاملے میں قرآن کا حکم ہے تعاونوا علی البر، جہاں تک ہو سکے تعاون کرو، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے سے تعاون کرو مذہب کے معاملے میں. اللہ اکبر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کس آیت پر پہنچے ہیں؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور بے شک اللہ نے اولاد یعقوب سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 نقیب کھڑے کیے، اور فرمایا اللہ نے بے شک تمہیں میری معیت حاصل ہے اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی اور اللہ کو قرض دیا قرض حسنہ، تو یقیناً میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. پھر اس کے لیے جو تم بعد میں انکار حق کرے تو پکی بات ہے کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. نقیب کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک نے کہا بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی روحانی اور ظاہری نگہداشت کرنے کے لیے 12 اپنے نمائندے مقرر کر دیے. سادے لفظوں میں خلیفہ کہہ سکتے ہو، سادے لفظوں میں کبھی ذرا ان کا خیال رکھنا، کوئی ضرورت ہو تو وہ روحانی طور پر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. یا غوث، قطب، نقیب، ابدال، یہ سارے روحانی نام ہیں. تو 12 نقیب موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک نقیب مقرر کر دیا. اب جو نقیب ہوتا ہے یا خلیفہ ہوتا ہے یا اللہ کا کوئی نیک بند، اس کے لیے رب کائنات نے کہا انی معکم، میں تھوڑے نال پر گل لے ہوئے، انی معکم تمہارے ساتھ ہوں. لیکن کب؟ قال اللہ انی معکم، اللہ پاک نے قوم کے خلیفوں کو اور نقیبوں سے کہا تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر نماز پڑھتے رہو گے تو، زکاتیں دیتے رہو گے تو، میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے تو، وعزرتموہم، رسولوں کی عزت کرتے رہو گے تو. رسولوں کی عزت ضروری چیز ہے، نماز بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے. عزت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. لہذا جو خلیفہ نماز نہ پڑھے، بغاؤ سے پڑھے، خلیفہ کہاں گئے وہ؟ اہل سنت ڈرو مت، یہ کچھ نہیں کر سکتے تمہارا، نالائق لوگ ہیں، شریعت پر عمل نہ کریں، بغاؤ ان کو کہیں سے، یہ کہاں سے آ گئے ہیں. نماز ایک نہ پڑھے، شریعت کی بات ایک نہ کرے، کوئی خلیفہ شلیفہ نہیں ہے، ولی شلی کوئی نہیں ہے، اسے ہو سکے تو 2 تفے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز ایک نہ پڑھے، شریعت کی خلاف ورزیاں کرے اور تم کہو یہ بڑا پہنچا ہوا سرکار ہے، دوزخ میں پہنچا ہوا سرکار ہے، تمہیں بھی گمراہ کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اہل سنت کا یہ مذہبی اور مسلکی اعلان ہے، خلاف شریعت چلنے والا شخص پیر نہیں ہوتا. فیصلہ کن بات ہے. اگر تم نے سمجھا ہوا تو تمہاری غلطی ہے، وہ ہے نہیں تمہاری غلطی ہے. لگے ہاتھوں آپ کو بتا رہا ہوں، رب کائنات نے کہا نقیبو تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، پر نماز پڑھتے رہو گے تو، وگرنہ نہیں. اللہ اکبر. تو ایک تو ہو گئی یہ بات کہ نقیبوں کو ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی انہیں نماز وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. تو ان کی عہد شکنی کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور اللہ کی باتوں کو اپنی جگہ سے ایک طرف ہٹا دیتے ہیں اور بلا دیا ایک بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں کی گئیں، اور آپ ہمیشہ ان کی خیانت کاریوں پر مطلع ہوتے رہیں گے سوائے چند کے. تو آپ انہیں معاف فرما دیں اور درگزر فرمائیں ان سے، بے شک اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے. یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے، قرآن کا بیان. یہودی عہد فراموش ہیں، قرآن کا بیان. یہودیوں کے دل بڑے سخت ہیں، قرآن کا بیان. کل کیا پڑھتا ہے، اتنے بخیل ہیں کہ تمہیں ایک تل بھی نہ دیں، اتنے سخت ان کے دل ہیں. یہودیوں نے اللہ کی نصیحتوں کو بلا دیا، اس میں تغیر اور تبدل کر دیا. قرآن پاک کا بیان، یہودیوں سے ہمیشہ خیانت پاتے رہو گے، قرآن پاک کا بیان. یا کبھی امانت دار چند ایک ہیں، پیچھے قرآن نے کہا تھا من اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک
بعض یہودی ہیں امانت دار، لیکن میجارٹی جو ہے خیانت کرتے رہے گی، اور قرآن پاک نے کہا ہمیشہ تم انہیں ایسا ہی پاؤ گے، عہد شکن، خیانت کرنے والے، سود خور اور حرام مال کسی نہ کسی انداز میں چھیننے والے یہودیوں کی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ اور لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا تو بھول بیٹھے ایک اہم حصہ ان تذکیرات کا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں ان کے کرتوتوں کا وبال بتا دے گا۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے جو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں بہت سی وہ باتیں جو کتاب سے تم لوگ چھپایا کرتے تھے، اور بہت ساری باتوں سے وہ درگزر فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ نور سرکار دو عالم، کتاب قرآن حکیم، یہ تو بیان ہوا قرآن پاک کا۔ پچھلی بات بڑی دلچسپ ہے، کتاب یہودیوں کی، پڑھتے وہ تھے، حضور نے تورات کبھی نہ پڑھی، اللہ نے علم ویسے ہی عطا فرمایا ہوا تھا۔ کتاب یہودیوں کی، پڑھتے وہ تھے، ہاتھ میں ان کے ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے یہ مسئلہ تمہاری تورات میں بھی ہے، کہتے نہیں ہے۔ حضور نے کہا کھولو تورات، وہ جان کے ڈنڈی مارتے، تورات کھول کر سامنے بیٹھ جاتے اور جہاں وہ مسئلہ ہوتا ہاتھ رکھ لیتے اور آگے پیچھے سے پڑھ دیتے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے اے ہاتھ چکنا ذرا۔ حضور کہتے ہاتھ اٹھا ہاتھ، نیچے وہ مسئلہ لکھا ہوتا، مولا کائنات نے کہا دیکھو یہ ہے ہمارا عالم قسم کا رسول۔ سبحان اللہ، ہر رسول عالم ہوتا ہے، اس رسول کے علم کی وسعت کا حال دیکھو، کتاب تمہاری ہاتھ میں تمہارے ہے۔ مجھے ایک بار وہ فون کال یاد ہے، ایک مسئلہ تھا، میں نام نہیں لیتا مسئلے کا بغیر نہ آپ کا ذہن اڑ جائے گا۔ تو اس وقت میں اپنے استاد گرامی قبلہ شاہ صاحب کو شاید دبا رہا تھا، وہ فتوی میں نے لکھا تھا، تو ادھر ایک عالم فون کال اٹینڈ کر رہا ہے، تو وہ کتاب، وہ کہہ رہے میرے ہاتھ میں کتاب ہے شاہ صاحب۔ شاہ صاحب فرمانے لگے یار حد ہو گئی ہے، تیرے ہاتھ میں کتاب ہے پھر بھی تجھے مسئلہ نظر نہیں آ رہا، میرے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ صفحہ نمبر اتنا ہے، لائن نمبر اتنی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا اصل میں، تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو رسول اللہ کی شان، کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے اور اوپر ہاتھ رکھ کے رہے ہو، تو پڑھتے بھی تم ہو تو پھر بھی چھپا رہے ہو، اور جس رسول نے کبھی تورات پکڑی نہیں ہے تمہاری، تو وہ دیکھو تمہاری کتاب کی اندر کی ساری کہانیاں جان رہا ہے۔ کثیرم مما کنتم تخفون، ایک آدھ واقعہ نہیں، کثیرن کئی بار تم ایسی شرارتیں کرتے ہو، کثیرن، سبحان اللہ۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اسی کے ذریعے اللہ منزل نصیب کرتا ہے ہر اس شخص کو جو اس کی رضا کا طالب ہے سلامتی کی راہوں پر، اور نکالتا ہے اپنے حکم سے انہیں ظلمتوں سے اجالوں کی طرف، اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت فرماتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضامندی چاہے، قرآن نے وعدہ دے دیا، اس کتاب کے ذریعے اللہ اسے ہدایت لازمی دے گا۔ ایک بات قرآن کی شان یہ ہے، یہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جس نے سارا قرآن پڑھ لیا وہ اندھیروں سے نکل آیا، نور میں آ گیا۔ رات کیوں پڑھتی ہے؟ شرارتیں کہاں کہاں جواب دو گے؟ قرآن کا بیان تو سچا ہے، جو قرآن پڑھ گیا وہ نور میں آ گیا، آس پاس نور ہے، رات کیوں پڑھتی ہے؟ جواب دو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، تو فرما دیجئے کیا ذرہ بھر کوئی شخص اللہ کو روکنے کی سکت رکھتا ہے؟ اگر وہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں بلکہ تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے، اور آسمانوں اور زمینوں کی شاہی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کے لیے ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ غلط کفر پھر بیان کیا
جس نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح اللہ ہیں، ان اللہ هو المسیح، اللہ مسیح ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ، تو فرمایا کہ وہ کافر ہے، کافر الذین، وہ لوگ کافر ہوتے ہیں. اور ایک تو اس میں یہ بات ارشاد ہوئی. دوسری بات اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. اور یہودی اور نصرانی بولے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. فرمائیے پھر تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں ہے؟ بلکہ تم عام ہی قسم کے لوگ ہو جنہیں اس نے پیدا کیا. وہ جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یار حد نہیں ہوگی. ترجمہ یہودی ہم اللہ، عیسائی بھی، یہود و نصارہ دونوں طبقے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، گل کرو، ہم اللہ کے پتر لگتے ہیں، نحن ابناء اللہ، ترجمہ یہ ہے ہم اللہ کے پتر لگتے ہیں. سارے طبقے نہیں، سارے فرقے نہیں، فرقہ بندی ہے نا ان میں، یہودی عیسائی، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، احباء، اللہ کے دوست ہیں، پیارے ہیں. رب کائنات نے بھی کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اللہ کے بیٹے لگتے ہو، اللہ کے پیارے لگتے ہو، تو پھر جب تم غلطی کرتے ہو اللہ تمہیں دوزخ میں ساڑے گا کیوں؟ پھر یہ بتاؤ، اللہ تمہیں پھر عذاب کیوں دے گا؟ اگر تم پتر ہوتے اللہ کے، پھر اللہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے نا. تو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے، پتر شتر کوئی نہیں ہو اللہ کے، تم اللہ کے پیارے کوئی نہیں ہو. کیسے اتنے بڑے دعوے، ہم اللہ کے بیٹے لگتے ہیں، نعوذ باللہ العزیز. کئی باتیں نہیں لگ رہی ہوں گی، یار یہ بھی ہے. یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے پتر لگتے ہیں، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر. اے اہل کتاب تشریف لائے، تمہارے پاس ہمارے رسول بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے احکام، جبکہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہتا تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ تمہارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہیں آیا. بے شک تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والے آئے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آنے والے رکوع میں یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کرنے کا حکم دیا. آؤ ذرا وہ کہانی سنتے ہیں، ان کے جواب کیا تھے، ان کا جہاد کیسا تھا. اور ذرا کہانی بڑی دلچسپ ہے، ایک جملہ تو آپ کو حیرت میں ڈال دے گا. آئیں ذرا دیکھتے ہیں کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، یاد کرو اللہ کے احسان کو اپنے اوپر جب اس نے تم میں نبوت کا سلسلہ رکھا اور تمہیں اقتدار بخشا اور تمہیں وہ کچھ بخشا جو جہانوں میں کسی ایک کو بھی نہ ملا. پہلے نعمتیں یاد کریں یہودیوں کو، پھر یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اے میری قوم داخل ہو مقدس زمین میں جسے اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، اور اپنی پشتوں کے بل پیچھے نہ ہٹو وگرنہ خسارے میں پیچھے پلٹو گے. جہاد کرنا تھا بیت المقدس پر، کافر قوم قابض دکھا، آؤ جرا چلتے ہیں تو ان کو چھڑاتے ہیں. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. بولے اے موسیٰ بے شک اس زمین میں ایک ظالم قوم رہ رہی ہے اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں. ہاں اگر وہ وہاں سے چلے جائیں تو یقیناً ہم وہاں چلے جائیں گے. جی آج سمجھ آیا موسیٰ، ہم ان کو پہلے وہاں سے کڈو، ہم پھر وہاں جائیں گے. یہودیوں کی بزدلی بہادری سمجھو. موسیٰ علیہ السلام کا اور ذرا چھڑاتے ہیں بیت المقدس، کہا نہیں پہلے ان کو وہاں سے نکالو. تو الوا پھر جہاد کس بات کا ہے؟ سنو ان کی باتیں، ان کو پہلے نکالو. وہ ظالم لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، پہلے نکالو ان کو. اور ادھر دیکھو حضور کے شیروں کی کہانی کیا ہے. خیبر بند ہے، حضور نے کہا علی جاؤ ذرا، دروازہ اکھاڑ کر اندر داخل ہو گئے اکیلے ہی. جو ادھر دیکھو یہ کہہ رہے ہیں پہلے ان کو باہر کر دو. علی پاک نے کہا میں خود ان کو نکالتا ہوں، بندوبست کرتا ہوں ذرا ان کا. فرق ہے نا، فرق ہے.
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو مرد جن پر اللہ کا احسان تھا بولے تم دروازے سے ان پر ٹوٹ پڑو، جو ہی تم دروازے سے داخل ہوگے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. ایمان والے ہمیشہ کی طرح وہ ڈرتے کیوں یار، ہمت کرو آگے بڑھو، دیکھنا غلبہ اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے گا. لیکن ان چند ایک کی کون سنتا، ان چند ایک کی کون سنتا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. بولے اے موسیٰ بے شک ہم کسی بھی صورت میں کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، تو آپ اور آپ کا رب جائیں سو دونوں لڑیں، پکی بات ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں. جملہ سنا ہے میرے بھائیو، نہ تسا آپ جاؤ تو اللہ کی آگے تمہیں رلی کے لڑو. گرامیٹیکلی غلطی ہو رہی تو معاف کرنا پٹواری میں، تمہیں رلی کے لڑو، اللہ کی آنکھوں سے تمہیں گچھو تو جا کے لڑو. ہم نہیں جب تک یہ ولا نہ کرو کہ ہم اندر داخل نہیں ہو سکتے. یہ ہے یہودیوں کی داستانیں، ان کی بہادری کی کہانیاں جو قرآن حکیم نے ہمارے ساتھ رکھی ہے. جب یہ آیتیں صحابہ نے سنی نا تو کہنے لگے اللہ کی قسم وہ یہودیوں والے یہودی تھے جنہوں نے کہا تھا آپ لڑو آپ کا رب لڑے، ہمیں ہمارے حضور کہنا آگ میں کود جاؤ سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم دوسری بات ہی نہ سنیں، آگ میں چھلانگ مار دیں گے اور سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے. یہ تاریخی قول ہے، یہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اس کے اوپر کوئی حوالہ بھی نہیں مانگے گا، تاریخی قول ہے. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. عرض کی موسیٰ نے اے میرے رب میرا حکم نہیں چلتا مگر اپنے اوپر اور میرے بھائی پر، تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان تفریق فرما دے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فرمایا یہ سرزمین 40 سال تک ان کے لیے ممنوع ہے، بھٹکتے پھرے زمین میں، تو فاسق قوم کے لیے غمگین نہ ہوں. تو جہاد انہوں نے پھر نہ کیا، اللہ پاک کو جلال آ گیا، ان کو سزا دی. وہ سزا کیا تھی؟ لفظ آپ نے مسلمانوں سنا ہوگا، میدان تیہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال تک میدان تیہ میں گھومتی رہی. یہ کیا چیز ہے پہلے سمجھو. میدان تیہ نہیں، تیہ کا معنی خود میدان ہی ہوتا ہے. تیہ کا معنی میدان، زمین پر چلنا. یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، یتیہون فی الارض، تیہ یتیہون فی الارض. اور ذرا یہ میدان تیہ والی کہانی جو مشہور ہے میدان تیہ، سنتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے. اس کہانی میں اور بہت سارے راز آپ پر آشکارا ہوں گے. وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے 9 فرسنگ تھی اور قوم 6 لاکھ. جنگی جنگجو اپنے جنگی سامان لیے تمام دن چلتے پھرتے، جب شام ہوتی تو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے. یہ ان پر سزا تھی سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، حضرت یوشع اور کالب کے، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو سرد اور سلامتی والا بنا دیا. اتنی بڑی جماعت اتنے چھوٹے سے حصہ زمین میں 40 برس تک آوارہ اور حیران پھرتی رہی اور کوئی وہاں سے نکل نہ سکا. یہ خلاف عادت امور میں سے ایک امر ہے. جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو آسمانی غذا من اور سلوہ عطا فرمایا. من و سلوہ یہ مقام تیہ میں ان کو دیا گیا تھا. 40 سال تک پیک کر دیے گئے اللہ کی قدرت سے. یوں کہہ لو کہ یہاں سے لے کر روات تک زمین تھی، 6 لاکھ بندے چلتے صبح سے لے کر شام تک، یہاں سے نکل جائیں اللہ کی سزا تھی، تم نکل نہیں سکتے. سارا دن گھوم گھان کر جب شام کو ہوتے تو کہتے ہوئے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے ہم صبح چلے تھے. 40 سال چلتے رہے لیکن یہاں سے لے کر روات تک کی زمین گویا کہ وہ کراس نہ کر سکے. اتنی شدید سزا تھی ان کے لیے. من و سلوہ آ گیا. 40 سالوں میں کئی مرے، کئی پیدا ہوئے. جو پیدا ہوتے ان کا حال کیا تھا؟ خود ان کے بدن اور لباس خود ان کے بدن پر پیدا کر دیا گیا، جو جسم کے ساتھ ساتھ لباس بھی خود بخود ہی بڑھتا رہتا تھا. یہ ایک عجیب شان معاملہ ہوا بنی اسرائیلیوں کے ساتھ. ایک سفید پتھر کوہ طور کا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا گیا. جب رخت سفر اتارتے اور کسی وقت ٹھہرتے تو حضرت موسیٰ اس پتھر پر عصا مارتے، اس سے بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے. یہ پہلے سپارے کا بیان ہے.
اور سایہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک ابر بادل بھیجا، اور تیہ یعنی میدان میں جتنے لوگ داخل ہوئے تھے ان میں سے جو 20 سال سے زیادہ عمر کے تھے سب کے سب وہیں مر گئے، سوائے یوشع بن نون کے اور کالب بن یوقنہ کے، اور جن لوگوں نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کیا ان میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکا۔ اور کہا گیا ہے کہ تیہ میں ہی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 برس بعد حضرت یوشع بن نون کو نبوت عطا فرمائی گئی اور جبارین پر جہاد کا حکم دیا گیا۔ آپ باقی ماندہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے اور جبارین کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ایک دلچسپ کہانی چلنے لگی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی لڑائی ہو گئی، یہ کہانی چلنے لگی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سننے والی ہے، اس میں کچھ اسباق بھی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔